بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں کلاس کے طلبہ کو میں اسلامیات کا ایک لیسن پڑھانے لگا ہوں۔ باب چہارم ہے اور باب کا نام ہے تعارف قرآن و حدیث، اور لیسن کا نام ہے قرآن مجید کا نزول۔ بیٹا آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 58، صفحہ نمبر 58۔ لیسن کا عنوان ہے قرآن مجید کا نزول، یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو عمر کے اس حصے میں آپ پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس دور میں آپ زیادہ تر تنہائی میں رہتے۔ مکہ کے قریب 5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس کو حرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ تو زیادہ تر آپ اس غار میں جا کر عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن اچانک جبریل امین، جو فرشتوں کے سردار ہیں، انبیاء پر وحی لے کے آتے ہیں، وہ اس غار کے دھانے پر تشریف لائے، یعنی منہ پر، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 بار یہی سوال جواب ہوتا رہا۔ جبریل امین کہتے رہے پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 4تھی مرتبہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، بینچا، دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی۔ یہ سورۃ علق 30ویں پارے میں ہے اور اس کی 1 سے 5 آیتیں یہ پہلی وحی کہلاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے۔ بنایا آدمی کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ ترجمہ ہے ان 5 آیتوں کا۔ جب آپ پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وحی کا بوجھ آپ پر بڑا بھاری ثابت ہوا، کیونکہ یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوگی، آپ کانپنے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا کہ آج میرے ساتھ غار حرا پر اس طرح ہوا ہے۔ اصل میں آپ ڈرے اور اس لیے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے جبریل کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس کی شان و شوکت، لہو 600 اجنحہ، اس کے 600 پر تھے۔ اس کے پر دیکھ کر، اس کی شان و شوکت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھبرا گئے، اور پھر اپنی بیوی کے پاس، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعار زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ یہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، آگے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔
آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں۔ یہ الفاظ بی بی خدیجہ نے آپ کو تسلی کے طور پر بیان کیے۔ حقیقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ہم سب مسلمانوں کے لیے درس کا کام دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان خوبیوں کو اختیار کرے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عملی زندگی میں ناکام نہیں کرے گا بلکہ اسے مشکلات سے نجات دے گا۔ تو اس لیسن میں وہ واقعہ آیا ہے جب آپ پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس میں سے 2-4 باتیں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی عمر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا؟ تو وہ ہے 40 سال کی عمر میں۔ عمر کے اس حصے میں آپ زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کہاں کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں۔ کون سا فرشتہ آپ پر پہلی وحی لے کے آیا؟ جبریل امین علیہ السلام۔ پہلی وحی کس صورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور کتنی آیات تھیں؟ تو پہلی وحی سورت العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ وہ آیتیں بھی آپ کو آنی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ آپ گھبرا گئے چونکہ آپ نے یہ بات اور یہ واقعہ پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، بی بی خدیجہ کے پاس۔ تو پھر بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ کے ساتھ تسلی دی؟ وہ الفاظ یہ واوین کے اندر موجود ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ لیسن اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔